السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ بہت لمبے عرصے بعد پشاور میں ایک رنگا رنگ تقریب ہوئی اور اس کا سہرا یہاں کے فنکاروں کے سر ہے۔ فنکاروں نے ایک تنظیم بنائی، اس تنظیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یہ جو ایک لمبے عرصے بعد اس قسم کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مشہور و معروف فن کے شعبے سے وابستہ، اور ٹی وی پہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، شازمہ حلیم اور فوزیہ گلالئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ شازمہ صاحبہ، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ایک لمبے عرصے بعد جب بہت زیادہ حاضرین کی موجودگی میں ایک پروگرام ہوا تو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ کیونکہ فنکاروں کو یہاں پہ بہت کم مواقع ملے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے دیکھا ہے نشتر حال کی جانب، پی ٹی وی کی جانب، اور مواقع یہاں پہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ اول تو میں اپنے تمام جتنے بھی میرے چیئرمین صاحب ہے، جوائنٹ سیکرٹری ہے، میرے چیف آرگنائزر ہے، چیف جتنے بھی ہیں چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین، سب کو میں مبارکباد دیتی ہوں۔ اور میں شازمہ حلیم آرٹسٹ ہوں ہی، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن ابھی میں جنرل سیکرٹری ہوں آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کی۔ آج یہ رنگا رنگی آپ نے دیکھی ہے نشتر حال میں، میرے خیال کے مطابق کہ بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ ہی آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کا مطلب کہ سب سے کامیاب سٹیپ ہے کہ انہوں نے مطلب کہ کامیاب سٹیپ۔ دوسری ہم اس بات پہ بھی خوش ہوئے کہ مطلب کہ حکومت جتنے بھی حکومت کی کارندے ہیں، مطلب کہ غلام علی صاحب نے ہم آئے، ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں مطلب ہمارے سے اچھی باتیں کی ہیں، انہوں نے کچھ ہمیں دینے کے لیے وعدے کیے ہیں، کچھ انہوں نے اچھی باتیں، مطلب کہ ان کا آنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ خزانے کے وزیر بھی آئے ہیں، وہ بھی آئے ہیں، ان کے بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں۔ اور اپنے ہی آرٹسٹوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ نیاز علی صاحب نے، یا ہمارے ڈاکٹر عابد صاحب نے، یا طارق جمال صاحب نے، فوزیہ نے، میں نے، ہم سب ممبروں نے، ہم نے ایک سٹیپ تو اٹھایا ہے، لیکن اس کو آگے چلانے کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے اتفاق ضروری ہے، سب سے پہلے مطلب کہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی ہے، جو ہماری کمیٹیاں ہیں، جو ہماری چیئرمین صاحب ہیں، جو ہمارے چیف آرگنائزر صاحب ہیں، ان کے ساتھ مطلب کہ ایک جوڑنا چاہیے، ایک چیز کو جوڑنا چاہیے، تو تب ہم چلیں گے، ویسے ہم چل نہیں سکتے۔ دوسرے مطلب کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب کہ ایسے ہی پروگرام اگر اب ہمارے لیے اب ایک بہت بڑا چیلنج شروع ہو گیا ہے، کیونکہ آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن نے ایک پروگرام کر لیا تو نشتر حال میں رنگا رنگی آ گئی، اور اگر یہ اب ہم بند کر دیں گے تو مطلب کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو یہ میں اپنے چیئرمین صاحب کو بھی کہتی ہوں، اپنے چیف آرگنائزر صاحب کو بھی کہتی ہوں، اپنے وائس چیئرمین کو بھی کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنجنگ کام ہے، تو ہمیں اس چیز کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے آرٹسٹوں کے چولہوں کے جلانے کا ایک جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ بیڑا ہم صحیح طریقے سے اٹھائیں گے۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے ایک پروگرام کر لیا اور بس بات ختم، آئیں گے بائے شائع ہوگی، مطلب کہ اتنا اچھا پروگرام ہوا ہے، رنگا رنگی ہو گئی ہے، آرٹسٹ سارے آ گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ایسے ہی پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ سارے پروگرام آپ کی یہ تنظیم کرے گی؟ کیونکہ پہلے تو حکومتی سطح کے اوپر بھی اس طرح کے پروگرامز ہوتے تھے، یہاں پہ پرائیویٹ پروڈکشن بھی ہوتی تھی کسی زمانے میں، نشتر حال بھی آباد ہوا کرتا تھا، اب تو وہ سلسلے سارے نہیں ہیں، تو پھر ساری ذمہ داری آپ کی تنظیم کے اوپر ہے۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہمارے جو ثقافت ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا، تعاون کیا، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ان کی کہ ان نے پاکستان ٹیلی ویژن کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان نے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا۔ میں مطلب کہ اپنے کلچر جتنے بھی ڈی جیز ہیں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ہم ان کے پاس گئے، گاہے بگاہے ہم نے میٹنگز کیے، اور ان نے آج ہمیں بتا دیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہمیں اٹھانا ہے، اور ساتھ ساتھ قافلے پھر بنتے رہتے ہیں، اکیلے بندہ چلتا ہے تو ساتھ ساتھ قافلے بنتے رہتے ہیں۔ تو جو پہلے والی بات تھی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، ایک ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا، کچھ اور بھی نہیں تھا۔ ابھی جو ہے تو ابھی ہر انسان کے ہاتھ میں اپنا ایک ٹیلی ویژن ہے، وہ ٹیلی ویژن اپنا انسان کے پاس، تو مطلب ہر انسان اپنے آپ میں ایکٹر ہے، ہر انسان اپنے آپ میں ایک ڈائریکٹر ہے، ہر انسان اپنے اپنے سنگر ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مطلب ابھی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ پھل نہ کھا سکیں تو کم از کم ہمارے آنے والے جو نیو جنریشن کے بچے ہیں وہ یہ پھل کھائیں، اور اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک، بہت شکریہ فوزیہ۔ ایک گھٹن کا ماحول ہے خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، فن اور ثقافتی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سلسلہ اب پھیلے گا؟ انشاءاللہ پھیلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پی کے حالات کس طرح ہیں یا ملک کے حالات کس طرح ہے، تو ظاہر ہے جتنے بھی ہمارے ہنرمند فنکار ہیں وہ اسی طرح گھر میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی
اسکول کی فیس, کھانے پینے کے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہے, جو کہ جس کے گھر میں بہت سے فاقے پڑ رہے ہیں. ہماری اسی تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن نے ہی ان کے گھر میں جا کے بہت کچھ اس کی ہیلپ کی ہے. ابھی تو رجسٹرڈ ہو گئی خیر سے, ابھی تو بہت کچھ انشاءاللہ آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. اچھا, فلم انڈسٹری میں کوئی مواقع نہیں ہیں, پشتو فلمیں بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈرامہ کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور میں پروڈکشن ہو رہی ہے, کراچی میں ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں, ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں نا, ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے دیکھ رہا ہے نا. اگر فار ایگزامپل کسی کو مل جائے, جیسے اب آپ کو کوئی پروجیکٹ آ جائے تو آپ اپنے گروپ کو, یہاں پہ گروپ بندی آ گئی ہے تو گروپ بندی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ہر آرٹسٹ کو موقع دینا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ کم پیسوں پہ آپ کے ساتھ کام کرے تو آپ اس کو لے, اور جو بہت اچھا آرٹسٹ ہے آپ اس کو پیچھے رکھیں. نہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہی وجہ ہے میرے خیال میں. ہم نے بہت سارے فنکاروں کو دیکھا پشاور سے جن کا تعلق, خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق, تو جو باہر گئے پشاور سے, خیبر پختونخوا سے, تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ لاہور جائیں, کراچی جائیں, انڈیا جائیں؟ جانا بھی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بہت سے آرٹسٹ یہاں سے گئے بھی ہیں, بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں جو کہ یہاں سے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہاں کے لوگوں کا کردار بہت ہوتا ہے. یہ ہے مطلب اگر وہاں سے پرائز پیمنٹ ہمارے حساب سے زیادہ لے لیں گے, ہمارے سر پہ زیادہ لے لیں گے, یہاں پہ وہ کم دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنے ہی لوگوں کے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو بس یہی بات ہے, تو نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ اب انشاءاللہ خیر سے یہ آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن آ گئے, اب ہم سے جتنا ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم سب کی ہیلپ کریں گے, اور اسی طرح کے رنگا رنگ پروگرام آگے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے گانا بھی گایا, اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ گایا. ہاں جی, ڈراموں میں ہم نے آپ کو بہت دیکھا ہے, لیکن گاتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھا. اصل میں جاب کر رہی ہوں نا, تو مجھے ٹائم زیادہ نہیں مل رہا, تو میں نے کہا چلو اپنا فوکس اسی پہ رکھوں, کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا. تو ڈاکٹر عابد سر نے گانا لکھا ہے, جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا نا, کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا. پہلے تو مجھے لائق صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے لیے لکھوں گا, تم بولو, تم بول سکتی ہو. وہ شاعری جو بھی لکھتے تھے مجھے سینڈ کرتے تھے, میں اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اس کو واپس سینڈ کر دیتی. تو وہ کہتے فوزیہ تمہارے آواز میں ہے جادو. وہ مجھے پیار سے لیوا نہیں کہتے تھے, پاگل چھلی. میں نے کہا سر یہ کیا کہتے, نہیں نا. پھر میں نے کسی اور سے کہا, پھر میں نے عابد سر سے کہا, میں نے کہا سر مجھے گانے کا بڑا شوق, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عابد سر کون ہے, مجھے نہیں پتا تھا. جب میں نے ان سے بات کی تو پھر میں نے کہا مجھے یہ باران دے باران, وہ غزالہ جاوید کا گانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کہتے تمہیں پتہ ہے یہ تو میں نے لکھا. میں نے کہا سر نہ کرے. کہتے کیوں نہیں. پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر آپ میرے لیے لکھے. اس نے میرے لیے بہت لکھے, 4-5 لکھے, لیکن اس میں جو مجھے پسند آئے وہ میں نے کچھ ریکارڈ کیے. یہ فرسٹ وہ کہتے ہیں نا سرپرائز گفٹ جو میں نے اسی آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کو دینا تھا, تو وہ اسی اسٹیج پہ آ کے میں نے ان لوگوں کو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر عابد صاحب کہاں ہیں؟ ڈاکٹر عابد سر ادھر ہی ہمارا ان سے بات ہو سکتی ہے؟ چلیں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں, چیف آرگنائزر ہیں اس تنظیم کے. ڈاکٹر صاحب, اس تنظیم کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے محترم, ہمارے صوبے کے جتنے بھی ہنرمند ہیں وہ سب غربت کی لکیر سے نیچے وقت گزار رہے ہیں, وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے, یہاں پہ آرٹسٹوں کو معاوضہ صحیح نہیں ملتا, یہاں پہ کام ان سے نہیں لیا جاتا. ایک لابنگ ہے جیسے فوزیہ نے کہا, تو اس کے مطابق جو غریب لوگ ہیں جو جن کے تعلقات نہیں ہیں گروپس میں, تو پیچھے رہ گئے. ہم نے مل کر ڈاکٹر نیاز علی ہمارے چیئرمین ہیں, فاؤنڈر, ان کے ساتھ مل کر شادمہ حلیم صاحبہ نے, اور فوزیہ گل علیہ صاحبہ, اور طارق جمال صاحب, اور میں, اس طرح کچھ اور ساتھی آگے آئے. انہوں نے یہ فاؤنڈیشن 3 سال پہلے بنائی, اور الحمدللہ یہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. اور اس کے سائے میں ہم لوگوں نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے. ہمارے پائپ لائن میں بہت کچھ ہے آرٹسٹوں کے لیے. تو یہاں پر نشتر حال میں کلچرل شوز ہوں گے, اور پھر پیسہ آپ خود جنریٹ کریں گے, اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی پلان ہے, مگر ہم نے حکومت سے لینا ہے جو بھی لینا ہے. کیوں؟ مطلب حکومت کی سرپرستی ہونی چاہیے. بالکل, حکومت کے پاس آرٹسٹوں کے لیے باقاعدہ ایک فنڈ آتا ہے. ہمارا ایک کلچر ڈپارٹمنٹ ہے جو باقاعدہ فعال ہے. اس فعال ادارے کے ساتھ ہم ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے, تو ہم مل کر اگر کوئی جوائنٹ وینچر کریں گے تو اس میں ہمارے آرٹسٹوں کا بھلا ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بہت لمبے عرصے بعد خیبر پختونخوا میں, پشاور میں اس قسم کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ ادھر پشاور میں بھی اسی قسم کی سرگرمیاں, ثقافتی سرگرمیاں, کلچرل شوز ہوں گے جس طرح ہم کراچی میں دیکھتے ہیں, راولپنڈی میں دیکھتے ہیں, لاہور میں دیکھتے ہیں. تو امید ہے کہ ان فنکاروں کا جو ایک گزر بسر کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا. بہت شکریہ.